السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ الحمدللہ جی، آج ہم سورہ فرقان شروع کرنے لگے ہیں، جس کی پہلی 20 آیات پارہ نمبر 18 میں ہیں، باقی کی 19 میں ہیں۔ اس کے ترتیب قرآن میں 25 نمبر ہے، رکوع اس کے 6 ہیں، آیات 77 ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، اور نزول کے حساب سے اس کا نمبر 42 ہے۔ ہم نے اپنے حساب سے جو مرکزی مضامین اس کے تقسیم کیے وہ 8 ہیں، اور اس میں جو بنیادی طور پہ کفار کی شبہات اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، پھر مومنین کی اور کے نتائج بتائے گئے ہیں، پھر مومنین کی اخلاقی خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ تو جو شبہات تھے کفار جو ذکر کرتے تھے کہ یہ آیت نمبر 4 میں پہلی بات آئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بن گڑت ہے، رسول نے خود ہی گڑھ لی ہے، تو اللہ نے اس کی کیوں ہے کہ یہ بڑے ظلم کی بات کرتے ہیں کہ دوسروں نے مدد کی اور یہ گڑھا ہے۔ پھر ایک 5ویں میں اعتراض تھا کہ یہ پہلوں کی کہانی ہے، یہ عاد کی، سمود کی، قوم نوح کی، فرعون کی، باقیوں کی یہ کہانی ہے، تو اللہ نے اس کی بتایا کہ یہ کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقتیں ہیں۔ اور پھر 7 اور 8 میں یہی بات فردر آ رہی ہے، انہوں نے کہا یہ بشر ہے کہ اب کیوں مانے اس کی بات، یہ جیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، تو اگر یہ رسول ہوتا تو اللہ اس کے ساتھ فرشتہ اتارتا جو ڈراتا لوگوں کو، جیسے کوئی بادشاہ کسی کو بھیجتا تو ساتھ اس کے رکارے ہوتے ہیں، ساتھ پولیس گارڈ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ جناب کوئی بادشاہ یا صدر کسی کو بھیجے اور ساتھ ہو ہی کوئی نہ، تو یہ اللہ نے بھیجا تھا، ہے کوئی اس کے ساتھ نہیں، تو یہ ایک ان کا اعتراض تھا۔ پھر یہ تھا کہ یہ تو ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں، غریب آدمی ہے، کچھ نہیں ہے، نہ کوئی خزانہ ہے، نہ کوئی باغ ہے۔ تو یہ سارے اعتراضات جو نا ان کے شبہات جو تھے، اللہ نے ان کے رفع کیا ہے، کس طرح نہیں۔ پھر جو اعتراضات تھے آیت نمبر 32 میں آیا ہے، جو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اترا، تو اللہ نے بتایا کہ یہ ایسا حسب ضرورت جیسے جیسے تھی اس طرح سے اترتا رہا ہے، اسی لیے تاکہ چیزیں جو ہے نا مستحکم ہو جائیں۔ اس کے بعد جی برے نتائج سے آگاہ کیا ہے، اگر نہیں مانو گے تو پھر ہوگا کیا تمہارے ساتھ، اور ہر نہ ماننے والے کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے۔ یہ 12، 13، 14 میں بڑا کلیئر اللہ نے کیا ہے کہ جب دوزخ انہیں دیکھے گی تو جوش مارے گی اور چنگاڑتی ہوگی، جیسے دشمنوں کو دیکھ کے نا وہ جوش مارتا ہے اور کرتے ہیں، اور پھر آوازیں لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، کیا ہو اب دیکھیے، اور پھر دوزخ میں تنگ جگہ ڈالے جائیں گے اور زنجیروں سے جکڑے جائیں گے، اور حالت کیا ہوگی، وہاں موت کو پکاریں گے۔ اور بڑی اہم بات 14 میں اللہ نے کی ہے، اب ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتیں پکارو، کیونکہ موت ایک سے جان تمہاری چھٹنی نہیں ہے، اس سے فراغت نہیں ہونی۔ تو اللہ نے یہ برے نتائج، ہر جو بندہ جس کے غلط کام کرے گا، عقائد غلط ہیں، اعمال غلط ہیں، تو اس کے برے نتائج یہی ہونے ہیں۔ پھر مومنین کی اخلاقی خوبیاں آخر میں بتائی گئی ہیں، 63 سے 77 تک۔ ٹاپک یہ بنایا گیا عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ تو اللہ کے بندے کیا ہیں، وہ چلتے کیسے ہیں اللہ نے بتایا ہے، رات کیسے کاٹتے ہیں وہ یہ اللہ نے بتایا ہے، اور پھر ڈرتے کس سے ہیں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دوزخ بڑی بری جگہ ہے، اور پھر خرچ کرنے میں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، اور کسی کا ناحق خون نہیں کرتے، اور کسی قسم کی بدکاری میں ملوث نہیں ہوتے، اور اللہ نے کہا جو بھی یہ کام کرے گا بڑے گناہ پڑ گیا، تو اللہ نے ہر 4 بڑے گناہ گنائے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر قیامت میں جس کو عذاب ہوا خوار ہو گیا۔ اب اللہ نے یہ راستہ بتایا، جتنی بھی خرابیاں ہو گئی، جو کچھ ہو گیا، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ نے کہا کہ جو اس نے پھر توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو اللہ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ تو یہ بہت بڑی حوصلے والی بات ہے، لیکن توبہ توبہ توبہ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، پھر ایمان کی تجدید کرے اور اعمال صالح سے تلافی کرے پچھلی جو خرابیوں کی ہے، تو پھر یہ ساری باتیں اللہ نے کی ہے۔ مزید اللہ نے ان کی صفات بتائی ہیں کہ جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے، کہیں کو غلط وہ بات ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے تو اس سے بہتر طریقے سے بالغانہ گزر جاتے ہیں بزرگانہ طور پر۔ اور اسی طرح سارا کچھ آ رہا ہے، اور کوئی بات ان کو سمجھائی ہے تو اس پہ اندھے بہرے نہیں بن جاتے کہ ہمیں کیا پتہ، ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور دعائیں مانگتے ہیں اپنی گھر والوں کی طرف سے، اپنی بیوی اور اولاد کی طرف سے کہ انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور یہ ہمارے لیے پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، اور اس طرح پھر اللہ کہتا ہے ان کو یہ جنت ملے گی جہاں ہر طرف سے دعا اور سلام ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں اس میں آ رہی ہیں، اللہ نے کہا ہے تو اس لیے یہ جنت حاصل کرنی ہے تو یہ ہونا چاہیے، عباد الرحمن بننا، اللہ کے بندے بننا ہے۔ اگر عباد الشیطان بنیں گے تو پھر یہ دوزخ ملنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔